اللہ کے فضل سے آپ کو 2 خواتین کے کالجز اس حلقے میں بنا کے دیے، ایک جو ہے وہ ناظم آباد کی طرف اور دوسرا جو ہے یہ سمن آباد میں۔ اسی طرح سے جو ہے وہ کمیونٹی سینٹر بنا کے دیا، یعنی جو بھی شہری ضروریات آپ کو چاہیے تھی وہ سب جو ہے وہ یہاں پہ مہیا کی۔ آپ کی مین روڈز اور باقی گلیاں اور سڑکیں ساری جو ہے وہ صاف ستھری تھیں اور بنی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ 2018 میں میرے اس حلقے کو 3 جگہ پہ تقسیم کیا گیا، کیونکہ جتنی مرضی وہ دھاندلی کرتے، جتنا مرضی ایجنسیاں زور لگاتی، ہم نے لوگوں کی خدمت کی ہوئی تھی، انہیں پتا تھا کہ وہ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے اس حلقے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا اور اس حلقے کو ایک طرف وہ جال خانوں والا تک پہنچا دیا، دوسری طرف جو ہے وہ ڈی ٹیپ سے بھی آگے ملخانہ تک لے گئے۔ مقصد صرف یہ تھا کہ ہمیں جو ہے وہ کمزور کیا جائے، لیکن اللہ نے اسی خدمت کی بنیاد پہ، آپ یقین کریں کہ جو خدمت یہاں پہ لوگوں کی تھی، مجھے نیشنل اسمبلی کے حلقے میں وہاں پہ لوگوں نے اس لیے ووٹ دیے کہ آپ نے اپنے شہر کے حلقے کی خدمت کی ہے، وہ ہم نے دیکھا ہے، ہم دیکھتے ہیں، تو اگر آپ ہمارے حلقے سے منتخب ہوں گے تو ہمارے حلقے کے بھی جو ہے وہ حالات بہتر ہوں گے، ہماری بھی ڈیولپمنٹ ہوگی۔ یعنی یہاں کی خدمت کا اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہاں پہ صلہ ملا، اور میں ایک چھوٹی اسمبلی میں تھا، صوبائی اسمبلی میں تھا، اللہ نے جو ہے وہ بڑی اسمبلی اور نیشنل اسمبلی میں جو ہے وہ بھیج دیا، اور آج اگر میرے پاس کوئی عہدہ ہے تو وہ آپ کی خدمت کے نتیجے میں ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہے۔ تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ ایک دور، اب آپ دیکھیں کہ میں تو یہاں پہ کھڑے ہو کے میں نے یہ 5-7 چیزیں آپ سے گنوا دیں، ہاسپٹل، کالج، سیوریج، باقی ساری چیزیں، کمیونٹی سینٹرز، روڈز، لیکن اگر میں تمام چیزوں کو گنوانے لگوں تو یہ جو ہے وہ 20 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو اس حلقے میں جو ہے وہ آپ کی خدمت کے لیے بنایا گیا۔ لیکن جو لوگ پچھلے 4 سال یہاں پہ حکومت میں رہے، یہاں سے منتخب نمائندے کہلوائے، وہ کوئی ایک چیز بتا دیں۔ میں نے تمام سکولوں کو اپ گریڈ کیا، کوئی ایک سکول ایسا نہیں کہ جس کی جو ہے وہ بلڈنگ میں اضافہ نہیں ہوا۔ یہ کسی ڈسپینسری، کسی سکول، کسی ہاسپٹل، کسی کالج میں کوئی ایک کمرہ بتا دیں کہ جی یہ کمرہ ہم نے بنا دیا ہے وہاں پہ۔ کوئی یہ اس علاقے میں جو ہے وہ ڈھنگ کا کام انہوں نے کیا وہ بتا دیں، ماں سوائے ٹھیکے داروں سے کمیشن لینے کے اور پیسے بٹورنے کے انہوں نے کیا خدمت کی ہے اس علاقے کی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اس چیز کا ادراک اور احساس کرنا چاہیے۔ اور اب الیکشن جو ہیں 14 مئی کو تو انشاءاللہ تعالی نہیں ہوں گے، یہ جتنا مرضی زور لگا لیں، 14 مئی کو الیکشن نہیں ہوں گے۔ الیکشن انشاءاللہ اکٹھے ہوں گے، کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے تحت ہوں گے، اور جو ہے وہ اسی سال ہوں گے۔ یعنی یہ مئی میں اگر نہیں ہوتے تو اکتوبر بھی کوئی زیادہ دور نہیں ہے۔ اس لیے آپ کو الیکشن کی تیاری جو ہے، اس کا جو آغاز آپ نے کیا ہے اس کو جاری رکھنا ہے۔ یہ الیکشن مئی میں ہوں یا اکتوبر میں ہوں، یہ آپ نے اپنے اس عمل کو جو ہے وہ روکنا نہیں ہے، اور آپ نے گھر گھر جا کے اس پیغام کو پہنچانا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جی مہنگائی ہے،
اور مہنگائی کی وجہ سے عام آدمی کو مشکلات کا شکار ہے. آپ مجھے بتائیں کہ 31 مئی 2018 کو جب مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہوئی، اس وقت جو ہے وہ آٹا 35 روپے کلو نہیں تھا. اس وقت ڈالر کی قیمت کیا تھی؟ اس وقت پٹرول 65 روپے لیٹر نہیں تھا. اس وقت عام آدمی جو ہے وہ اپنی گزرے اوقات باعزت طریقے سے نہیں کر رہا تھا. 2013 میں جب ہماری حکومت بنی تو پورے ملک میں 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی اور دہشت گردی کے واقعات روز ہوتے تھے. کیا ہم نے مسلم لیگ نون نے میاں نواز شریف کی قیادت میں لوڈ شیڈنگ ختم نہیں کی؟ اور کیا دہشت گردی پہ قابو نہیں پایا؟ سی پیک جو کہ اگر آج تک مکمل ہو چکا ہوتا تو پاکستان جو ہے وہ اسے پوری دنیا میں $1 بلین کے لیے لوگوں کے اور ملکوں کے پاؤں نہ پکڑنے پڑتے. لیکن جب یہ اس فتنے کو ایک سازش کے تحت، ایک پراپیگنڈے کے تحت اس فتنے کو جو ہے وہ اس ملک پہ مسلط کیا گیا، اور اسی طرح کا ایک اوباش ٹولہ اس فتنے کے جو ہے وہ ساتھ تھا. ان لوگوں نے 4 سالوں میں ایسی پالیسیاں اپنائی کہ جن کے نتیجے میں ایک اچھا بھلا ملک جو ترقی کر رہا تھا، آگے بڑھ رہا تھا، وہ ایسے معاشی حالات میں گر گیا کہ اس کے لیے جو ہے وہ ایک بحرانی کیفیت پیدا ہو گئی. IMF کا معاہدہ یہ کہتا تھا کہ میں خودکشی کر لوں گا لیکن IMF کے پاس نہیں جاؤں گا. یہ پھر اس کے پاس گیا اور وہاں پہ جا کے ایک ایسا معاہدہ کیا کہ اس معاہدے پہ عمل کرتے 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 ہم یہاں تک پہنچ گئے. یہ IMF کی وجہ ہے کہ جی یہ بجلی سے سبسڈی ختم کریں اور بل بڑھائیں، گیس سے سبسڈی ختم کریں مہنگی کریں، پیٹرول سے سبسڈی ختم کریں، جتنی قیمت اس کی دنیا میں اتنی قیمت یہاں پہ کریں. یہ وہ شرائط ہے، یہ وہ معاہدہ ہے جس کے اوپر ہم نے دستخط نہیں کیے بلکہ پچھلی گورنمنٹ نے، جو یہ فتنے کی گورنمنٹ تھی اور یہ وزیر اعظم تھا، انہوں نے جو ہے وہ دستخط کیے. اس وجہ سے جو ہے یہ مشکلات ہیں. جب بھی اس ملک کے اوپر بحران آیا اور عوام نے اعتماد کیا مسلم لیگ پر اور میاں نواز شریف پر، انہوں نے تب اس ملک کو جو ہے وہ بحران سے نکالا. 99 میں جب بحران آیا تھا، انڈیا نے جو ہے وہ 5 ایٹمی دھماکے کیے تھے، اور ان دھماکوں کے نتیجے میں انڈیا جو ہے وہ کہہ رہا تھا اس وقت، ہمارے جو بزرگ بیٹھے ہیں ان کو یہ آج سے 20-25 سال پہلے کی بات ہے، انڈیا نے 5 ایٹمی دھماکے کیے اور اس کے بعد ان کا وزیر داخلہ تھا LK اڈوانی. وہ ٹی وی پہ آیا اور آگے کہنے لگا کہ پاکستان کو اب ہوش کرنا چاہیے، انہیں یہ سیکھنا چاہیے کہ اب ہندوستان کے ساتھ ہمارے ساتھ بات کیسے کرنی ہے، کیونکہ ہم ایک ایٹمی قوت ہے. پوری قوم پریشان تھی کہ اب کیا بنے گا، ہندوستان ایٹمی قوت بن گیا ہے، اب تو جو ہے وہ ہمارا کوئی حال نہیں رہے گا. اور پوری دنیا یہ کہہ رہی تھی کہ خبردار اگر پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے، کیونکہ مسلمان ملک ایٹمی قوت ہو یہ دنیا کو قابل قبول نہیں ہے. اب یہ لوگ جو باتیں کر رہے ہیں، جو طرح طرح کے جو ہے وہ بہانے بنا رہے ہیں، کس کو نہیں معلوم اور کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ اس وقت اس ملک کا وزیر اعظم میاں نواز شریف تھا، اس نے پوری دنیا سے ٹکر لی اور اس بحران سے پاکستان کو نکالنے کے لیے انڈیا کے 5 کے مقابلے میں 6 ایٹمی دھماکے کیے اور پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا اور پاکستان کو پوری دنیا میں سرخرو کیا. آج اگر پاکستان اپنے وجود کو قائم رکھے ہوئے ہے تو صرف اس لیے کہ وہ ایک ایٹمی قوت ہے، کیونکہ ہندوستان کو پتا ہے کہ اگر ہم نے حملہ کیا، کوئی حرامزدگی کی،
کوئی حرکت کی تو پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے، ورنہ جن بحرانوں سے ہم گزر رہے ہیں، اگر ہم ایٹمی قوت نہ ہوتے تو انڈیا جو ہے وہ آج تک ہمیں کھا چکا ہوتا۔ اس کے بعد پوری دنیا نے بائیکاٹ کیا، لیکن میاں نواز شریف نے پاکستان کو اس بحران سے نکالا۔ اس کے بعد پھر ایک مارشل لائی دور آیا 10-12 سال کا، اور 2013 تک پھر اس ملک کو جو ہے وہ بحرانوں میں ڈالا گیا۔ پھر 2013 میں یہ صورتحال تھی کہ 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ اور دہشت گردی جو ہے اس کا یہ عالم تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ سوات میں تو دہشت گرد آ چکے ہیں، اب صرف اسلام آباد میں آنا چاہتے ہیں۔ میاں نواز شریف پہ قوم نے اعتماد کیا، مسلم لیگ پہ اعتماد کیا، میاں نواز شریف کے ساتھیوں ہم پہ آپ نے اعتماد کیا۔ ہم نے 4 سال میں اس ملک کو بحران سے نکالا، دہشت گردی بھی ختم کی اور لوڈ شیڈنگ بھی ختم کی، اور ملک جو ہے وہ 2018 میں ترقی کے راستے پہ گامزن ہو چکا تھا۔ لیکن بدقسمتی کہ جس طرح سے پہلے ملک کو ترقی سے روکا گیا، ایٹمی قوت بننے پر دوبارہ اسے ایک جنرل نے آ کے دبوچ لیا۔ اس مرتبہ جنرل خود تو نہیں آئے، لیکن انہوں نے یہ ایک فتنہ جو ہے یہ نکالا اور اس بے شرم ٹولے کو اس ملک پہ مسلط کر دیا، جس نے 4 سالوں میں ملک کا یہ حشر کیا۔ ہم نے بھرپور کوشش کی ہے کہ ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا جائے، اور الحمدللہ ڈیفالٹ سے ملک بچ گیا ہے، اور آئی ایم ایف کا معاہدہ، جس معاہدے کو کرنے کے لیے یہ ساری مہنگائی اور یہ قیمتیں بڑھی ہیں، وہ اب ہو چکا ہے، انشاءاللہ ہونے والا ہے، اور ان قریب یہ جو پستی کی طرف سفر تھا یہ انشاءاللہ رک جائے گا، اور پاکستان مسلم لیگ میاں نواز شریف کی قیادت میں جو ہے وہ ملک کو اس بحران سے نکالے گی۔ عام آدمی کے حالات بہتر ہوں گے، آپ کی ترقی بھی ہوگی، ڈیولپمنٹ کے کام بھی ہوں گے۔ جن سڑکوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں، آپ یاد کریں کہ جب 2018 تھا تو میں الیکشن سے پہلے میں نے پورے حلقے کا دورہ کیا تھا، تو ہر جگہ پہ میں نے پوچھا کہ کوئی کام ہے تو آپ ابھی بتا دیں۔ بعد میں پھر الیکشن ہے تو ہر جگہ سے آواز تھی کہ جی کام ہمارے سارے ہو گئے ہیں، کوئی کام نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی وہی چیز جو ہے وہ اس حلقے میں آپ کی خدمت کر کے جو ہے وہ دوبارہ لے کے آئیں گے۔ آپ اپنے حوصلے بلند رکھیں، اور یہ جو پراپیگنڈا ہے، کیونکہ اس بے شرم ٹولے کے پاس پراپیگنڈے کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں، ہر وقت کوئی نہ کوئی نئی بات نکال کے پراپیگنڈا کرنا، اور خاص طور پہ نوجوان نسل کو بے راہ روا کرنا، بدتمیز کرنا، ان کو اوئے توئے کا کلچر جو ہے وہ سمجھانا، یہ اس ٹولے کا جو ہے یہ بنیادی عمل ہے۔ آپ اس کا بھرپور طریقے سے مقابلہ بھی کریں، اس کا تدارک بھی کریں، اور پاکستان مسلم لیگ نون پر اور میاں نواز شریف پر پورا یقین رکھیں۔ اس سے پہلے بھی وہ آزمائے ہوئے ہیں، جبکہ انہوں نے 4 سالوں میں جو کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ پورے فیصلہ آباد میں دیکھ لیں، اس حلقے کو چھوڑیں، انہوں نے کیا کام کیا؟ کوئی ایک کام بتانے کو ہو تو یہ بتائیں۔ ماسوائے ہماری لگی ہوئی تختیاں جو ہیں ان کو اتار کے اپنی تختیاں لگا لی ہیں۔ بتائیں انہوں نے کوئی موٹر وے بنایا ہو، کوئی انہوں نے میٹرو بنائی ہو، کوئی ایکسپریس وے بنایا ہو؟ یہ ساری چیزیں تو وہی ہیں جو ہمارے زمانے میں بنی تھی۔ انہوں نے صرف لوگوں کے ساتھ دھوکہ کیا، لوگوں کے ساتھ فراڈ کیا۔ یہ کہتے تھے ہم 1 کروڑ نوکری دیں گے، کہاں ہے وہ کروڑ نوکری؟ کوئی بتائیں نا ہمیں کہ جی اس حلقے میں اس کروڑ میں سے یہ 20-25 نوکریاں جو ہیں وہ لوگوں کے حصے میں آئی ہیں، جو کوئی آئی ہیں وہ انہوں نے بیچی ہیں۔ یہ جو کپی پروگرام ہے جو شام کو 6-7 بجے اپنے ہوش میں نہیں ہوتا، کیا خدمت کی ہے اس نے 4 سال جو ہے وہ اس حلقے کی؟ کہاں ہے وہ 50 لاکھ گھر جو کہتے تھے جی 50 لاکھ گھر ہم بنا کے غریبوں میں تقسیم کریں گے؟
کوئی گھر نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ صرف اور صرف ایک پراپیگنڈا مشینری تھی جس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے لوگوں کو جو ہے وہ گمراہ کیا اور خود یہ اس ملک پہ قابض ہو گئے۔ لیکن پھر بھی اگر ایجنسیاں ان کے ساتھ نہ ہوتی، اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ نہ ہوتی، تو پھر بھی یہ سب قابض نہیں ہو سکتے تھے۔ اور اب اسٹیبلشمنٹ جو ہے انہوں نے بھی کانوں کو ہاتھ لگائے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ اتنا بے غیرت اور اتنا جھوٹا آدمی جو ہے وہ ہم اس کی مدد کر کے جو ہم سے غلطی ہوئی ہے ہم اب اس کا ازالہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ پوری قوم اس بات کا ازالہ کرے اور بھرپور طریقے سے مسلم لیگ کو کامیاب بنائے۔ انشاءاللہ ان قریب جیسے ہی الیکشن قریب آئے گا، شروع ہوگا، میاں نواز شریف پاکستان تشریف لائیں گے انشاءاللہ، اور مسلم لیگ کی الیکشن کمپین کو وہ لیڈ کریں گے اور انشاءاللہ کامیابی حاصل کر کے جو ہے وہ قوم کو، ملک کو اس بحران سے اور عام آدمی جن مشکلات میں گرا ہوا ہے، غریب آدمی جن مشکلات میں گرا ہوا ہے، اسے ان حالات سے جو ہے وہ نکالیں گے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان